السلام علیکم ناظرین اکرام، الجل ٹیلی ویژن کی جانب سے ہمارے یہاں جو قافلہ ہے جو جناب اعجاز حسین گرایہ صاحب کی قیادت میں روانہ ہوا تھا ٹورنٹو سے سپٹمبر 9 کو 5 بجے شام کو ایئر کینیڈا سے. اس وقت ہمارا جو پہلا اسٹیشن ہے وہ ہے فرینکفرٹ کا. فرینکفرٹ سے ہم نے جو جہاز میں دیکھا اس میں لاتعداد مومنین یہاں پہ سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے. اور ایک فلائٹ میں تو جس فلائٹ میں ہم لوگ آئے ہیں تو یقیناً وہ کمپلیٹ پیک فلائٹ تھی، اور ایسی کئی فلائٹیں جو ہے یہاں اتر چکی ہیں. اور اس دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے پچھلے جو اس طرح سے مومنین شرکت کر رہے ہیں. اور کربلا سے مستقل ہمارے پاس یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے وہاں بے انتہا بہت بڑی تعداد میں مومنین شرکت کرنے آ رہے ہیں. دنیا کے 210 ممالک میں سے تقریباً ہر ملک کا، ہر قوم کا، ہر زبان بولنے والے تمام مومنین وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور ہم آپ کو وہاں سے بھی کوریج دکھائیں گے. اور فرینکفرٹ میں یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ہم دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک لمبی فلائٹ لے کر آ چکے ہیں ٹورنٹو سے یہاں سے دوحہ پہ بھی سنا یہی ہے. جو ابھی ہمارے کچھ لوگ دوحہ آلریڈی پہنچ چکے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دوحہ میں بھی بہت زیادہ مومنین جو ہیں وہ فلائٹوں سے ہر ایک گھنٹے کے بعد جو نجف اور کربلا کے لیے روانہ ہے اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. بس یہاں پر کچھ خبریں ہمیں پاکستان سے ایسی ملی ہیں کہ جہاں پاکستان میں کچھ جو ویزے کی پرابلم کی وجہ سے کچھ فلائٹیں ایسی ہیں کہ جو نہیں آ سکے مومنین. ایک بہت بڑی تعداد ہے اس پہ. ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اور جو رہ گئے ہیں مولا ان کو بھی اپنی زیارت کے لیے بلائیں. اور جب مولا وسیلہ بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وہ لوگ بھی پہنچ سکیں گے. اور ہمارے ساتھ کافی مومنین تھے، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے جس عقیدت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. راستے میں لوگوں نے اپنی نماز فجر بھی ادا کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاز میں، اور باقاعدہ دعائیں پڑھتے ہوئے لبیک یا حسین کا ورد کرتے ہوئے کربلا کی طرف گامزن ہے. یہ سفر عشق ہے، اور ایسا عشق ہے کہ اس میں آدمی نہ آرام دیکھتا ہے نہ گھر کا سکون دیکھتا ہے. اپنے گھر کی جو لگژری لائف ہے وہ تمام کی تمام بالائے طاق رکھ کے اس تکلیف کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے جس تکلیف کو آپ یوں سمجھیں کہ میں یوں کہوں گا کہ بڑی محبت سے، بڑے ارمانوں سے اس تکلیف کو اپنے گلے لگاتا ہے. کیونکہ کربلا آسان نہیں ہے. اس وقت بھی کربلا میں جو گرمی کی شدت ہے بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی بھی ظاہر ہے کہ ہوٹلنگ کا بھی ہے. مگر یہ ہے کہ اپنے گھر کا سکون، چین، آرام، گاڑی، گھر، نرم بستر چھوڑ کے یہ آتے ہیں اور کربلا میں ان جگہوں پہ ان شاہراہوں سے گزرتے ہیں اور وہاں پرسہ دیتے ہیں. یہ لمحہ بلمحہ قدم بقدم ایک عبادت ہے کربلا کی، اور جس کے لیے ہم پورے سال ترستے ہیں. اب یہ سفر جو ہمارا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے. تو ہمارے ساتھ اور بھی مومنین ہیں. تو ہمارے ساتھ سید محمد عباس جو مارکھم سے تعلق ہے ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پہلا سفر کب کیا اور اس کے بعد ان کی کیا فیلنگز ہیں. یہ ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں، مجھے پچھلے سال بھی ملے تھے اور اس سال بھی جا رہے ہیں. چلے محمد عباس صاحب سے بات کرتے ہیں اور تو ان سے بھی دیکھتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورسیم بھائی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. عباس یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی دفعہ اربعین پہ کب گئے اور آپ یہ مسلسل کیوں جاتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ تو خیر میں آیا تھا تقریباً 2008 میں. پھر اس کے بعد کچھ گیپ رہا تو بیچ میں 9 اور 10 میں شام گیا تھا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2016 سے تقریباً مستقل آ رہا ہوں میں. تو بہرحال یہ عشق مولا ہے، امام حسین کا عشق ہے جو ہمیں بار بار یہاں کھینچ کے لاتا. اور میری تو دعا ہے کہ میں تو الحمدللہ آ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ بار بار آئیں. جو نہیں آ سکے، میری دعا ہے مولا سے کہ سب کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ کا یہ موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اربعین پہ آئیں اور وہ دیکھیں، مولا کا عشق دیکھیں. یہاں پہ لاکھوں بلکہ کروڑ بھی شاید ہو جائیں گے تو وہ جو ہے کروڑوں کا ہی ہے. یہ ملینز میں آتے ہیں. پچھلی دفعہ میرے خیال سے آلریڈی 20 ملین تھے، شاید اس دفعہ اس سے بھی زیادہ کی امید ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ عشق آل محمد ہے جو ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لے آتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جس طرح سے امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے ممالک سے آتے ہیں، بڑے کمفرٹ رہتے ہیں اپنے گھروں میں، بڑا آرام رہتا ہے.
لیکن وہاں جا کے جو جس طرح سے آپ کی رہائش ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کا رہنا کھانا پینا، وہ بالکل بڑا مختلف ہوتا ہے، تو اس کو آپ طبیعتاً کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. جو چیز مطلب جو آرام یا میں کہوں جو بستر آپ کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے. لیکن یہ صرف عشق مولا ہے جس میں ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. کہ یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ڈسکمفرٹ بھی ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں. پلس مطلب ہم لوگ جن ویدروں سے آ رہے ہیں کینیڈا سے، مانا ہمارے بھی تھوڑی گرمی ہوتی ہے لیکن کوئی شخص بغیر اے سی کے رہتا نہیں ہے. لیکن یہاں ابھی آپ دیکھیے گا 40 ڈگری 45 ڈگری میں لوگ واک کر رہے ہوں گے، بلکہ لوگ کر ہی رہے ہیں اور ہم بھی کریں گے. ایسے ہی میں نے ٹورنٹو میں ویدر دیکھا تھا، رات کے ٹائم میں تقریباً 36 سے 40 ڈگری ٹیمپریچر رات میں بھی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگ واک نہیں کریں گے، ہم واک کریں گے. یہ بس مولا ہمیں ہمت دیتے ہیں اور یہ ہمارا اپنا اندر سے جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ہم آپ کے جذبے کو سراہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ ایک ایک قدم عبادت ہے. جو بچپن سے ہم فرش عذاب پہ رزق علم حاصل کرتے ہیں اپنے علماؤں سے، اور جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں ہمارے اہل بیت کی تکالیف کے اور مصائب کا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کہیں کہیں دور دور سے بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تکلیف یہاں پہ مومنین اٹھاتے ہوں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پر جس طرح سے یہ سلسلہ ہے، اور مولا تمام لوگوں کو، آپ لوگوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی لے کر آئے. اور یہ وہ تکلیف ہے جس ہر تکلیف، اس تکلیف میں ایک عبادت ہے، اور اس تکلیف میں ایک قلب اطمینان قلب ہے. اس تکلیف میں انسان کو سکون ہے. اس تکلیف کے لیے وہ ارمان کرتا ہے کہ میں جاؤں اور یہ جا کے کربلا کی ان گلیوں میں، اس ویدر میں، اس موسم میں، اس جگہ میں، اس فضا میں سانس لوں جہاں میں ماں کی مادر گود سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ کربلا کے کیا ہے. ہمارے ساتھ الجل ٹیلی ویژن کے روح رواں جناب اعجاز حسین گرایہ صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ جو چھوٹا سا ایک قافلہ ہے جو فیملی کی طرح تشکیل دی ہے، اعجاز بھائی نے تشکیل دیا ہے، اور اس میں جس طرح میں شامل ہوا، ہمارے عباس صاحب شامل ہوئے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا سوچتے ہوئے انہوں نے کیا اور ان کے کیا انتظامات ہوں گے، اور یہ کب سے جا رہے ہیں کربلا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں اپنے الجل کے ناظرین کو اس سفر عشق میں اور اس ایک روحانی سفر میں ہم اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر کے عشق میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم یہ جو روحانی سفر کے لیے نکلے ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح کینیڈا سے نکلے ہیں. اور وسیم بھائی کا کویشچن یہ تھا کہ ہم نے یہ کیوں اس کا شروع کیا، تو ہم یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے تھے کہ میں پچھلے سال 2-3 بار گیا عزاداری کے اوپر یہاں پہ کربلا میں، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا ایک فیملی کی طرح گروپ لے کے آیا کریں اور اپنی ایک عزاداری کا سلسلے کو برقرار رکھیں، اور کچھ ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور ان کی جو بھی عزاداروں کی جو زائرین کی مشکلات ہیں ان کے لیے ہم کسی بھی طرح سے اگر معاونت ان کے لیے کر سکیں تو کیوں نہ. تو اس سلسلے میں یہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ نے کاروان جو الجل آپ کا شروع ہوا ہے، عاشورے میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سے گئے تھے اور کافی پازیٹیو رسپانس آیا، اور اس میں اربعین میں بھی ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے تشکیل دیا، تو آپ نے لوگ تو تعداد بڑھاتے، آپ نے تعداد کیوں نہیں بڑھائی؟ بڑا مختصر سا قافلہ ہے یہ. ایکچولی وسیم بھائی، ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو اس نیت سے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم ہر گروپ میں ایک ممبر کو ہم فری زیارت کروایا کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے، چونکہ یہ بزنس تو ہمارا ہے نہیں، تو کوانٹٹی بڑھاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے. آئی ایم سوری کچھ ہمارے دوستوں کو شاید یہ بات ناگوار گزرے، لیکن ہم اپنا مشن بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ تو ہم یہ ہے کہ ہم چونکہ اس میں پیسے کے لیے نہیں آئے، تو ہمیں کافی ساری اور بھی کاز تھیں کہ ہمیں لے لیں، لیکن ہمیں مطلب تھا کہ ہم زیادہ کوانٹٹی کو، زیادہ لوگوں کو شاید فیسیلیٹیٹ نہ کر پائیں. تو ہم نے اپنا چھوٹا سا قافلہ رکھا ہے، 20-25 لوگ ہیں، 17 لوگ ہم ہیں، 7-8 پاکستان سے ہیں، تو ہم 20-25 لوگوں کا قافلہ ہے جن کو ہم آرام سے اپنا کوشش کریں گے کہ میکسیمم ان کو مولا کی زیارت میں ہم لوگ
ان کو اپنا جتنی بھی ان کی میکسیمم سے میکسیمم ان کی تکلیفوں کو دور کر سکیں اور ان کو آسانیاں فراہم کر سکیں کہ وہ مولا کی اس زواری میں جو ہے اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی جو عبادت ہے اس کو بغیر کسی ٹینشن لیے ہوئے، بغیر کسی ہوٹلنگ کی ٹینشن، کھانے کی ٹینشن، ان ٹینشن سے دور ہو کے اپنی عبادت کو پرخلوص انداز میں نبھا سکیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوانٹٹی پہ نہیں بلکہ کوالٹی پہ جا رہے ہیں، چونکہ یہ نان پروفٹ بیسس کے اوپر آپ نے یہ قافلہ جو ہے الجل اس کو آپ نے ترتیب دیا ہے، اور اس میں وہی لوگ ہیں جو آپ کے مخلص آپ سے ملنے جلنے والے ہیں، یا اگر کوئی مومن کہیں سے آپ کو کال کر کے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس گروپ میں بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی نہ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں جانے کے لیے، اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ باقاعدہ کوشش آپ کی ہے کہ اپنی تمام زیارتیں آپ الجل ٹیلی ویژن پہ ان لوگوں کو بھی دکھائیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو نہیں آ سکتے۔ تو یہ کیوں آپ کا موٹیو ہے، یہ کیا سوچ کے آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے ہزاروں ایسے مومنین ہیں جن کی خواہش دل میں ہے کہ یار وہ مولا کے عاشور پہ جا سکیں، چہلم پہ جا سکیں، لیکن وہ کچھ ایسا ہے کہ اپنے ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مولا کی زیارت کو لیے جا سکیں۔ وہ دل میں تو خواب رکھتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بلائیں گے، مولا ہمیں بلائیں گے۔ تو ہم نے جب یہ لوگوں سے باتیں سنی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ ہم ایک وہ پانی کے ایک قطرے کی طرح جو ایک چڑیا لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے چل پڑی تھی، تو ہم بھی ایک قطرے کو لے کے کہ ہم ہر دفعہ جب عاشور، اربعین اور شعبان میں جایا کریں تو ہم ایک زائر کو الجل کی طرف سے زیارت کروا سکیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کم از کم ہم ایک قطرہ تو کم از کم ثابت کریں گے اپنے الجل کے ادارے کی طرف سے۔ اور یہ ہم لائیو اس لیے ان کو کر رہے ہیں کہ جو مومنین گھروں میں بیٹھ کے جو زیارت پہ نہیں پہنچ سکے وہ ان کو بھی ہم مولا کا جو ہے وہ کروا سکیں، مولا کے وہاں پہ ان کی زیارت کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہمارے ساتھ لمحہ بلمحہ دیکھ سکیں۔ تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ الجل جو ہے وہ ان کے اس خدمت میں بھی، عبادت میں بھی الجل ہر لمحہ ان کے ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ، تو یہ بہت اچھا آپ کی کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظر عام پہ آنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے اور بھی جو لوگ ہیں، ہمارے مومنین ہیں، ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو۔ اور ہمارا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں آپ کا مشن ہے، مولا آپ کو اس میں ترقی دے، مولا آپ کو اس میں، اور اس کا اجر تو مولا ہی دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہم مولا کا چنتے ہیں ان لوگوں کو اپنے ان کاموں کے لیے جو ان سے وہ خدمت لینا چاہتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کو نہیں، مجھ کو نہیں، اس کو نہیں، ان کو نہیں، مولا خود چنتے ہیں اپنے فرش عزا پہ یا فروغ عزاداری کے لیے کہ جن لوگوں سے ان کو کام لینا پائے۔ اجاز بھائی، ہم لوگ فرینکفرٹ پہ بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے دوحہ کے لیے نکلیں گے، تو آگے کا کیا پلان ہے آپ کے قافلے کا؟ جی، میں اپنے سب جتنے اپنے ہمارے الجل کے ناظرین ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت ہم لوگ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، ہمارا قافلہ یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ ہمارے جو مومنین ہیں وہ پچھلی والی فلائٹ سے آ رہے ہیں، ہم لوگ جہاں سے بغداد میں جا کے کازمین میں اکٹھے ہوں گے۔ کازمین میں ہم الحمدللہ زیارت کر کے تو پھر ہم لوگ نجف اور پھر سفر عشق کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے۔ 20 سفر تک انشاءاللہ ہم اپنی مشی کو مکمل کرتے ہوئے مولا کے اپنے اس جو ہمارا جو ایک زیارت کا قافلہ ہے وہ اپنا ایک مشن کو کمپلیٹ کر پائے گا۔ تو ہمارا یہ ابھی یہ پلان ہے کہ ہم یہاں سے الحمدللہ دوحہ نکلیں گے، دوحہ سے پھر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جڑیں گے، اور دوحہ میں اپنے جو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوگا، 1 گھنٹہ ہوگا مشکل سے، لیکن ہم اپنے مومنین کو جو ہمارے ناظرین ہیں جو الجل پہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے اس چیز کو دوحہ سے بھی لائیو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ بغداد پہ جب اتر کے تو بھی ان کو جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں اور جو زائرین آ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ جو کنڈیشنز ہیں ہم ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ وہ آئیں جب تو ان کے لیے جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں ان کو ہم دور کرنے میں معمد و معاون ثابت ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش و کاوشوں کو پروردگار اس کو مزید اس میں اضافہ کرے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں، حالانکہ آپ کو اس وقت ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن نہیں ہے ٹریولنگ کی، پھر بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک سال مولا اس کے اندر مزید اضافہ کریں گے، اور مولا آپ کے ان توفیقات میں اضافہ کریں، آپ کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ مومنین، انشاءاللہ اب اگلے جو اسٹیشن ہمارا دوحہ کا، ہم آپ سے وہاں الجل کی ٹیم کے ساتھ پھر ایک مرتبہ لائیو حاضر ہوں گے۔ مجھے وسیم نقوی کو اجازت دیجیے، الجل ٹیلی ویژن کی جانب سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو۔ خدا حافظ۔